السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا، زکوٰۃ دیتے رہنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا. اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسرے کی طرفداری کی. ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا. کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے عذاب کی مار. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. خواتین اسلام، معلمات اور عزیز طالبات، ہم نے گزشتہ درس میں یہ بات آپ کے سامنے بتائی تھی کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے
عہد و پیمان لیا، وعدہ لیا۔ اور میثاق کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی تھی کہ میثاق ایک قسم کا عہد ہے، ایک طرح کا وعدہ ہے جو بندہ اپنے رب سے کرتا ہے یا اپنے رب سے کیا ہے، یا اسی طریقے سے قرآن مجید میں عہد قسم کو بھی کہا جاتا ہے، نظر کو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا عہد ہے، قسم، نظر بھی ایک طرح کا عہد ہے، وعدہ ہے۔ یہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی تھی، بتائی تھی۔ اب آگے ہم لوگ بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا کہا؟ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيل، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ اب اس کی تفاصیل آگے آ رہی ہے۔ سب سے پہلا وعدہ، سب سے پہلا عہد جو بنی اسرائیل سے، خصوصاً یہودیوں سے لیا گیا، کیا ہے وہ؟ لا تعبدون الا اللہ۔ پہلا وعدہ، پہلا عہد، پہلا میثاق جو ان سے لیا گیا، لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، اللہ ہی کی بندگی کرو گے، اللہ ہی کی عبادت کرو گے۔ یہ وعدہ لیا، یہ وعدہ ان سے لیا، عہد و پیمان کیا۔ عبادت کے تعلق سے بہت ساری باتیں آپ لوگ جانتے ہیں، پڑھے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ یہاں پر مراد یعنی عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، سب قسمیں شامل ہیں۔ عبادت کا تذکرہ جہاں پر بھی ہو تو سمجھ لیجئے کہ وہاں پر عبادت کی ساری قسمیں شامل ہوا کرتی ہیں، اور وہ ساری کی ساری قسمیں عبادت کی اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہوتی ہیں۔ عبادت کی جیسے ایک قسم ہے بدنی عبادت، جس کو ہم جسمانی عبادت بھی کہہ سکتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں بدنی جسمانی عبادت۔ بدنی عبادت، جسمانی عبادت جیسے قیام کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، یہ سب جو ہے بدنی عبادت ہے، یعنی جس کا تعلق جسم سے ہو، بدن سے ہو۔ جو عبادت بدن کے ذریعے سے، اعضاء سے کی جاتی ہے، وہ بدنی عبادت۔ اسی طریقے سے ایک عبادت ہے مالی عبادت، مال کی عبادت، جیسے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، نظر و نیاز ماننا، یہ سب مالی عبادتوں میں شامل ہے۔ اور ایک عبادت ہے زبانی عبادت، جس کو لسانی عبادت بھی کہا جاتا ہے، جیسے زبان سے الحمد، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا، یعنی دعائیں ہیں، اذکار ہیں، جو بھی زبان سے ادا ہوتے ہیں، اسے زبانی عبادت کہا جاتا ہے، لسانی عبادت بھی کہتے ہیں۔ ایک عبادت ہے قلبی عبادت، دل کی عبادت۔ دل کی عبادت جیسے توکل کرنا، اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا، اور خوف و خشیت کا ہونا، رجا اور امید کا ہونا، اس کا تعلق قلب سے ہے، اس کا تعلق دل سے ہے۔ یعنی عبادت کی جو قسمیں ہیں، چاہے وہ بدنی جسمانی عبادتیں ہوں، چاہے وہ مال کی عبادتیں ہوں، چاہے وہ زبانی لسانی عبادتیں ہوں، یا اسی طریقے سے قلبی عبادتیں ہوں، یہ ساری کی ساری عبادتیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ یہ سب عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ ان میں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنایا، شریک ٹھہرایا، تو وہ شرک کا مرتکب ہو گیا، وہ مشرک ہو گیا۔ اب یہاں پر جو عہد و پیمان لیا گیا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے، کہ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، تو یہودیوں نے اس عہد کو پورا نہیں کیا، اس عہد کو توڑ دیا۔ جیسے کہ اللہ نے خود کہا کہ انہوں نے عہد و پیمان کی پاسداری نہیں کی، وعدوں کو مکمل اور پورا نہیں کیا، اسے توڑتے رہے۔ تو یہاں پر
انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا، جیسے کہ انہوں نے کیا کیا، غیر اللہ کی عبادت کی، یعنی مسیح ابن مریم کی عبادت کی، عیسیٰ ابن مریم کو، عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا کہا۔ تو یہ پہلا عہد تھا جو یہودیوں سے لیا گیا تھا۔ دوسرا عہد، دوسرا وعدہ، وَاعْبُدُوا اللَّهَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دوسرا وعدہ جو کیا گیا یا لیا گیا، یا دوسرا جو عہد اور میثاق تھا وہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ، آواز کٹ رہی ہے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ دوسرا عہد ہے، دوسرا وعدہ ہے۔ اب آپ غور کریں اس آیت میں، اگر غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ دوسرا جو عہد ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اس کی بھی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے لا تعبدون الا اللہ کے فوری بعد وبالوالدین احسانہ کہا، اور اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے عبادت کے بعد، اپنی عبادت کے فوراً بعد یا عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے، جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل عمل یہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ایک حق ہے اللہ کا، ایک حق ہے بندوں کا، حقوق العباد، حقوق اللہ۔ حقوق اللہ میں بات ہو گئی کہ اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا، اسی کی عبادت کرنا۔ حقوق العباد کے بعد فوراً جو دوسرا حق، حقوق اللہ کے بعد جو فوراً دوسرا حق حقوق العباد بندوں کا حق ہے، اس کا تذکرہ کرتے ہی فوراً سب سے پہلے جو ذکر کیا والدین کو ذکر کیا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حقوق العباد میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا عمل اگر کوئی ہے تو وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک مرتبہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے کہ سب سے افضل عمل کون سا ہے، ای العمل افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے افضل عمل ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے نا، اللہ کا حق بتایا گیا۔ پھر اس کے بعد پوچھا گیا کہ اچھا اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا بر الوالدین، کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، والدین کا احترام کرنا، یہ سب سے افضل عمل ہے نماز اور عبادت کے بعد۔ تو پتہ یہ چلا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ بہت اہم چیز ہے۔ اب یہاں ایک بات یہ بھی غور طلب ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احساناً کہا ہے، احسانہ عربی زبان کی نزاکتیں ہیں یہ کہ وہ معرفہ نکرہ سے بات کی اہمیتیں بڑھ جاتی ہیں، معنی بدل جاتا ہے۔ احسانہ کو نکرہ لایا ہے، یعنی کس چیز میں احسان کرنا والدین کے ساتھ، کہ بات چیت میں، بات کرنے میں احسان کرنا، یا ان کی خدمت کرنے میں احسان کرنا، یا مال میں احسان کرنا، کس میں کرنا، احسان کس چیز میں کرنا؟ تو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ احسان نکرہ ہے، اس کی خوبی یہ ہے کہ سب میں احسان کرنا ہے، چاہے وہ قول میں ہو، چاہے وہ فعل میں ہو، چاہے وہ مال میں ہو، ہر معاملے میں، ہر چیز میں احسان کرنا۔ نکرہ لا کر سب کو اکٹھا کر دیا، سب کو جمع کر دیا کہ ہر چیز میں احسان کرنا ہے، اللہ تبارک اپنے والدین کا احسان ماننا ہے۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ کیونکہ وہ دونوں ماں باپ، والدین دنیا میں تمہارے وجود کا سبب ہیں۔ دنیا میں تم آئے ہو
تو تمہارے آنے کا سبب بنے ہیں تمہارے والدین۔ اگر والدین نہیں ہوتے تو تمہارا وجود بھی دنیا میں نہیں ہوتا۔ یقیناً یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ سب کو اللہ نے ہی پیدا کیا ہے، مگر اللہ نے ذریعہ بنایا، سبب بنایا تو والدین ہی کو بنایا ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا، غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کے حق کو توحید کے ساتھ ذکر کیا ہے، عبادت کے ساتھ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ انسان کی تخلیق اول، انسان کی پہلی زندگی اللہ کی طرف سے ہے۔ انسان کی پہلی زندگی اللہ کی طرف سے، تو دوسری زندگی سے مراد تربیت ہے، پرورش ہے، تو دوسری زندگی والدین کی جانب سے ہوتی ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں کی شکر گزاری کو بھی اپنے شکر کے ساتھ ملا دیا، جیسے کہ سورہ لقمان میں کہا گیا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو بھی ملا دیا ہے، وہاں توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو ملا دیا، یہاں اپنے ساتھ شکر کو والدین کے ساتھ شکر کرنے کو بھی ملا دیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا عہد ہے، کتنا اہم وعدہ ہے، کتنی بڑی بات تھی جو یہودیوں سے کی گئی تھی یا یہودیوں سے لی گئی تھی عہد و پیمان کے طور پر۔ تو پتہ چلا دو باتیں ہوئیں، لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، پہلا عہد اللہ کی عبادت ہے اور دوسرا عہد والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ انہوں نے سب کے ساتھ کوتاہی کی، سب توڑے، سب وعدے توڑے۔ تیسرا عہد، تیسرا وعدہ ذی القربہ کا، یعنی قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک۔ قرابت دار کسے کہتے ہیں؟ قریبی لوگ کون ہوتے ہیں؟ قریبی رشتہ دار کون ہیں؟ تو مفسرین نے یہ ذکر کیا ہے کہ ماں کی جانب سے قریبی لوگ، باپ کی طرف سے قریبی لوگ، یعنی والدین کے رشتے سے جو قریب ہوتے ہیں انہی کو قرابت دار کہا جاتا ہے۔ ماں کی طرف سے قریبی رشتہ دار جیسے ماں کے والد ہیں، ماں کی والدہ ہیں، ماں کی ماں کے بھائی ہیں، ماں کے بہن ہیں، یہ قریبی رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں یہ لوگ۔ اسی طرح سے باپ کے ماں ہیں، باپ کے والد ہیں، باپ کی والدہ ہیں، باپ کے بھائی ہیں، باپ کی بہنیں ہیں، یہ سب قرابت دار لوگوں میں شامل ہیں۔ تو قرآن مجید نے جب عہد و پیمان لیا، اللہ نے جب عہد و پیمان لیا تو یہ بھی لیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی کیا کرو؟ حسن سلوک کرو۔ والدین کے ساتھ ساتھ قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو، یہ اس بات کا یہاں پر حکم دیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد کہا گیا والیتامی ذی القربى والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ یتیم واحد ہے، اس کی جمع یتامہ یہاں پر ذکر کی گئی ہے، یعنی یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ یتیم کسے کہتے ہیں اس کے پہلے بھی غالباً بات آ چکی ہے۔ یتیم وہ شخص ہے یا وہ ہے جس کے والد کا انتقال بالغ ہونے سے پہلے بچپن میں ہو گیا ہو، بچہ ابھی بالغ نہیں ہوا، جوانی کی دہلیز پر قدم نہیں رکھا ہے، بچپن ہی میں والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اب وہ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بالغ ہونے سے پہلے اگر بچپن میں اس کے والد کا انتقال ہو جائے تو وہ یتیم کہلاتا ہے۔ اگر ماں کا انتقال ہوا ہو، باپ موجود ہو، تو اس وقت یتیم نہیں کہا جائے گا، یتیم نہیں کہلائے گا، کیونکہ باپ موجود ہے اور باپ کے ہی ذمے سارا انتظام ہوتا ہے، تعلیم کا، تربیت کا، زندگی گزارنے کے لیے جو ساز و سامان ضروری ہوتے ہیں باپ مہیا کرتا ہے، تو اس لیے وہ سہارا ہے۔
تو اس وقت یتیم نہیں کہا جائے گا۔ البتہ لوگوں نے کہا، اہل لغت نے، کہ جس کی والدہ کا انتقال ہو جاتا ہے بچپن میں اسے یسیر کہا جاتا ہے۔ بہرحال لیکن ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک بچہ اگر یتیم ہے، کب تک یتیم ہے؟ بالغ ہونے تک یتیم ہے، بالغ ہونے کے بعد یتیمی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہا والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ اس کے بعد کہا والمساکین، مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ مساکین یہ جمع ہے، اس کا واحد مسکین ہے، مسکین کی جمع مساکین ہے۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے جس کی آمدنی اس کی ضروریات سے کم ہے، یعنی وہ جو کماتا ہے وہ اس کی مقدار کم ہوتی ہے لیکن اس کے اخراجات زیادہ ہیں، جتنا اس کا خرچہ ہے اس سے کم کماتا ہے تو اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ سورۃ الکہف میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ تھا، اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ کشتی کا جو معاملہ تھا وہ کچھ مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے، یعنی وہ کشتی چند مساکین کی تھی جو سمندر میں کام کرتے تھے۔ ظاہر ہے کہ کشتی کا مالک جو کام بھی کرتا ہوگا بالکل خالی ہاتھ تو نہیں ہوگا، ہاں البتہ اس کی آمدنی ضرورت سے کم ہونے کی وجہ سے وہ ضرورت مند اور محتاج ہوتا ہے۔ مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ ہو، پوری طرح سے قلاش نہ ہو، پوری طرح سے محتاج نہ ہو، بلکہ اس کے پاس کچھ ہو، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ مفسرین نے یہاں پر ایک بات یہ ذکر کی ہے کہ مساکین میں فقراء بھی شامل ہیں، کیونکہ مساکین پر بات ختم کر رہے ہیں اور فقراء کا ذکر نہیں آیا ہے، تو کہتے ہیں کہ مساکین کے اندر فقراء یعنی فقیر کی جمع فقراء یہ بھی شامل ہیں، کیونکہ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، عربی زبان کا ایک اصول ہے، کہتے ہیں اذا افترقت اجتمعت افترقت وَإِذَا افترقت اجتمعت۔ تو یہ فقراء اور مساکین انہی قاعدے میں آتے ہیں، یعنی جب دو چیزیں جمع ہو جائیں تو وہ لوگ جدا ہو جاتے ہیں، اور جب جدا جدا رہیں تو ان کو اکٹھا کر لیا جاتا ہے۔ یعنی میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ فقراء اور مساکین جیسے اسلام اور ایمان ہے، اسلام اور ایمان ہے، تو ہم نے عقیدے کی بحث میں آپ کو یہ بتایا تھا کہ اسلام اور ایمان ایسے الفاظ ہیں کہ اسلام اگر اکیلے استعمال ہوتا ہے تو اس میں ایمان شامل ہوتا ہے، اور اگر ایمان اکیلے استعمال ہو تو اس میں اسلام شامل ہوتا ہے، لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں ایک ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں تو دونوں اپنے الگ الگ معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے ہی معاملہ فقیر اور مسکین کا بھی ہے کہ مسکین اگر تنہا استعمال ہوگا تو وہ اس کے اندر فقیر بھی شامل ہوگا، اور اگر فقیر تنہا استعمال ہوگا اس میں مسکین بھی شامل ہوگا، لیکن اگر دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں گے تو دونوں اپنے الگ الگ معنی میں ہوں گے۔ دونوں ایک ساتھ استعمال کہاں ہوئے ہیں؟ آپ دیکھیے جہاں پر زکوٰۃ کے مصارف بیان کیے گئے ہیں نا، زکوٰۃ کے مصارف جو بیان کیے گئے، زکوٰۃ کن لوگوں پر واجب ہے، تو وہاں سب سے پہلے یہ ذکر کیا گیا انما الصدقات للفقراء والمساکین، دونوں کا ذکر کر دیا گیا۔ تو یہاں پر فقراء اور مساکین ایک ساتھ آئے ہیں تو یہ دونوں اپنے اپنے معنی میں ہوں گے، فقیر جس کے پاس کچھ نہیں، مسکین جس کے پاس کچھ تو ہے۔ تو یہ اسی طرح سے اس قاعدے کے تحت اسلام اور ایمان کو جیسے سمجھایا جاتا ہے ویسے ہی مساکین ہیں۔ تو بہرحال یہ عہد و پیمان لیا گیا، کیا لیا گیا؟ کہ اللہ کی عبادت کی جائے، ایک، دوسرے نمبر پہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، تیسرا قرابت داروں کے ساتھ، چوتھا یتیموں کے ساتھ، پانچواں مسکینوں کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ ساتھ آگے بات بتا جا رہی کہ ایک اور عہد لیا گیا، چھٹا عہد ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں سے اچھی باتیں کہنا۔ یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے۔
اخلاقی باتیں ہیں، سماج و معاشرے میں ایک جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، مل جل کر رہیں، محبت سے رہیں، تو اس کے لیے ایک بہت بڑی بات کہی جا رہی ہے۔ ان سے عہد لیا گیا یہودیوں سے کہ لوگوں سے بات کرو، اچھی بات کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ قولوا للناس حسنا کہا، قول حسن، بہترین بات، اچھی بات۔ تو اچھی بات کیا ہے؟ انہوں نے اچھی بات سے مراد یہ لکھا ہے کہ اچھی بات یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو، بردباری اور درگزر سے کام لو، یعنی لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، یہ اچھی بات ہے۔ اور ہر اچھی عادت بھی اس میں شامل ہے، ہر اچھی عادت، ہر بھلی عادت جو ہے اس میں شامل ہے قول حسن میں، یعنی ہر وہ اچھی عادت جسے اللہ پسند کرتا ہے وہ اچھی عادت ہے۔ اب ہم اپنے طور پر اچھی عادت سمجھ لیں جبکہ وہ اللہ کو پسند نہ ہو، کتاب و سنت میں اسے برا کہا گیا ہو اور ہماری نظر میں وہ اچھی عادت ہو، تو وہ اچھی عادت نہیں ہے۔ اچھی عادت وہ ہے، اچھی صفت وہ ہے جو اللہ کو پسند ہو۔ تو ہر اچھی عادت جو اللہ کو پسند ہے وہ قول حسن میں شامل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلق اخاک بوجہ طلق، کہ تم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، اگر اپنے بھائی سے ملو تو مسکرا کر ملو، حشاش بشاش ہو کر ملو، مسکراتا چہرہ اس کے سامنے رکھو، اس انداز سے تم ملاقات کرو۔ اب دیکھیے بات چھوٹی سی ہے نا، نیکی چھوٹی سی ہے لیکن اللہ پسند کرتا ہے، تو اس طرح سے ملنا، مسکرا کر ملنا، یہ قول حسن میں شامل ہے، اچھی بات میں شامل ہے۔ یہ بات میں نرمی اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا نام ہے۔ قول حسن جو ہے بات میں نرمی ہو، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے کا نام ہے۔ تمام لوگوں کے ساتھ قول حسن، قولی احسان، یعنی اچھی بات کہنے کا حکم دیا ہے، کیونکہ یہی وہ معیار ہے، یہی اچھی باتیں کہنا، یہی وہ معیار ہے جس کے ذریعے تمام لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا ممکن ہے۔ اور بات کا تعلق آدمی کے دل اور اس کے عقیدے سے ہوتا ہے، چنانچہ جب وہ لوگوں سے اچھی باتیں کہیں گے تو ان کے لیے دل میں بھی خیر کا پہلو پائیں گے، خیر کا پہلو بھی رکھیں گے۔ لیکن جب زبان ہی سے آدمی اچھی بات نہیں کہے گا تو ظاہر ہے دل میں بھی خیر کا پہلو نہیں ہوگا۔ تو لہذا قول حسن کہنے کی بات کہی جا رہی ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ بنی اسرائیل سے عہد لیا گیا، بنی اسرائیل کو کہا گیا قول حسن، اچھی بات کہو، اچھی بات کا حکم، کہنے کا حکم دیا گیا۔ لیکن ہماری امت سے، یعنی اس امت سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت یعنی جس میں ہم ہیں، ان سے کیا کہا گیا؟ ان سے، اس امت سے اس امت کو ایک قدم آگے بڑھا کر کہا گیا۔ یہاں پر کہا گیا یہودیوں سے قول حسن، اچھی بات کہو، لیکن امت محمدیہ سے، امت مسلمہ سے، یعنی ہم اور آپ سے، اس سے بڑھ کر احسن کہا ہے کہ سب سے اچھی بات کا حکم ہے، وہ کہو۔ جیسے کہ کہا وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اے نبی آپ میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ یعنی یہودیوں سے کہا گیا تھا حسن بات کہو، ہم سے کہا جا رہا ہے احسن بات کہو، یعنی تفضیل کا صیغہ آ گیا، ایک ہے حسن اچھی بات اور ایک ہے احسن سب سے اچھی بات۔ تو ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم سب سے اچھی بات کہو، سبحان اللہ۔ تو بہرحال دیکھیے یہ عہد و پیمان یہودیوں سے لیا گیا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی باتیں لوگوں سے کہو۔ ساتواں نقطہ، ساتواں جو عہد لیا گیا وہ کیا تھا؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَالزَّکَاةَ، ساتواں نماز ہے، آٹھواں زکوٰۃ ہے۔ نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، یہ عہد لیا گیا تھا۔ نمازیں قائم کرنا بھی کہا گیا تھا لیکن اس میں بھی وہ لوگ کامیاب نہیں اترے۔ زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ کیسی ہوتی تھی ان لوگوں کی، اس سلسلے میں
اس سلسلے میں اہل علم نے مفسر نے بات لکھی ہے کہ یہود اپنی زکوٰۃ کو ایک جگہ رکھتے تھے، جس کی زکوٰۃ قبول ہوتی تھی اس پر آگ نازل ہوتی، اور جو قبول نہیں ہوتی اس پر آگ نازل نہیں ہوتی. یہ ایک بات بتائی گئی. اور یہ بھی کہا گیا کہ ان کی زکوٰۃ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زکوٰۃ کے جیسی نہیں تھی. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول نقل کیا ہے کہ زکوٰۃ جس کا انہیں حکم دیا گیا تھا وہ مطلب کیا تھا اس زکوٰۃ کا؟ اللہ کی اطاعت کرنا تھا اور اخلاص تھا. یہ زکوٰۃ کا معنی تھا. یہ بھی ایک بات، ایک قول ملتا ہے، بات نقل کی جاتی ہے. بہرحال عہد و پیمان لیا گیا، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. نماز اللہ کے لیے، معبود کے لیے اخلاص کو شامل ہے، اور زکوٰۃ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کو شامل ہے. نماز قائم کریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، معبود حقیقی کے لیے. اور زکوٰۃ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے ہے. اچھا، یہ 8 باتوں کا عہد لیا گیا بنی اسرائیل سے. 8 باتوں کا عہد پھر سے ایک بار دوہرا لیجئے. کون کون سی بات؟ توحید کی بات، اللہ کی عبادت کرنا. دوسرے جو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اچھا سلوک کرنا. تیسرا قریبی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک. چوتھا یتیموں کے ساتھ. پانچواں مسکینوں کے ساتھ. چھٹا اچھی بات کہنا. ساتواں نماز قائم کرنا. آٹھواں زکوٰۃ دینا. اب یہ 8 عہد و پیمان بنی اسرائیل سے کیے گئے، لیے گئے. اب جب یہ عہد و پیمان ان سے لیے گئے تو کہا جا رہا ہے ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون. 8 باتوں کا حکم دیا گیا، عہد و پیمان لیا گیا کہ یہ سارے کام کرنا ہے، لیکن کیا ہوا؟ تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے. ثم تولیتم، تم سب پھر گئے. الا قلیلا منکم، مگر تم میں سے کچھ لوگ تھے، بس کچھ لوگوں کے علاوہ سب نے اپنے آپ کو پھیر لیا. وانتم معرضون، اور تم سب منہ موڑ لیے. اس آیت میں امام ابن جریر رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس لفظ میں جو اس آیت میں ثم تولیتم سے مراد جو ہے تم نے میری اطاعت سے اعراض کیا. الا قلیلا منکم سے مراد وہ لوگ جن کو میں نے اپنی اطاعت کے لیے چن لیا، وہ تم میں سے تھوڑے ہیں. یعنی جنہوں نے اعراض اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت برتی، اعراض کیا ثم تولیتم، اور جن لوگوں نے مان لیا وہ تھوڑے لوگ تھے. تھوڑے لوگ کون تھے؟ جیسے کہ مفسرین نے نام لکھے ہیں، عبداللہ بن سلام وغیرہ اور ان کے ساتھی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی تھے، یہودی کے عالم بھی تھے، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی، وہ اسلام میں آئے، اور ان کے ساتھ جو ان کے ساتھی تھے وہ سب کے سب. تو وہی کہا جا رہا ہے کہ انہی کی طرف اشارہ ہے کہ ثم تولیتم الا قلیلا منکم، بس صرف تھوڑے لوگ ہی اس عہد و پیمان کو پورا کر سکے. باقی لوگوں نے کیا کیا؟ اس کا انکار کر دیا، اس کو توڑ دیا. تو یہ آیت واضح ہو گئی ہماری. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، یہ پوری آیت مکمل ہوئی. اس کے بعد کی آیت ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ لا تسفکون دماءکم، کہ آپس میں خون نہ بہانا، ولا تخرجون انفسکم، اور آپس والوں کو جلا وطن مت کرنا. تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے. دیکھیے اس آیت میں بھی جس طرح سے اس کے پہلے کی آیات میں چند عہد و پیمان کیے گئے، وعدہ لیا گیا 8 چیزوں کا کہ یہ سب کرنا ہے تمہیں، لیکن سب انہوں نے توڑ دیا سوائے چند کے. اسی طرح اس آیت میں بھی آپ کی آواز نہیں آ رہی، بہت ڈسٹربنس ہے. اسی طرح ان سے یہ بھی عہد لیا گیا کہ آپس میں فساد نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، دنگا فساد نہیں کرنا،
اس کے بجائے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے صلح کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، امن کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ عہد لیا گیا اس آیت کریمہ میں۔ مگر انہوں نے اس کی بھی مخالفت کی ہمیشہ کی طرح، جیسے ان کا معاملہ رویہ ہے کہ کبھی بھی یہ اللہ کے نہیں ہوئے، کبھی بھی یہ اللہ کی فرمانبرداری نہیں کی، ہمیشہ کی طرح انہوں نے یہاں پر بھی اس عہد و پیمان کو بھی چھوڑ دیا۔ اب یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے کہا لا تسفکون دماءکم، تم جو ہے اپنے خون نہ بہاؤ، اپنے خون نہ بہاؤ، جبکہ کہنا کیا چاہیے تھا؟ ایک دوسرے کا خون مت بہاؤ، ایک دوسرے کو گھروں سے مت نکالو، یہ کہنا چاہیے تھا نا۔ لیکن کیا کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کا خون نہ بہاؤ، اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو۔ کیا مطلب ہے؟ یہ اس لیے کہا گیا ہے کہ امت مسلمہ کے جو افراد ہوتے ہیں نا، بنی اسرائیل یہود اسلام قبول کیے تھے، اس موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ یہ جو ایک معیار کے لوگ ہوتے ہیں، امت مسلمہ کے جو افراد ہوتے ہیں، وہ ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ کسی بھی مسلمان کا خون بہانا گویا اپنا خون بہانا ہے، کسی بھی مسلمان کو قتل کرنا گویا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے، کسی بھی مسلمان کو ان کے گھر سے بے دخل کرنا، نکالنا، جلا وطن کرنا گویا اپنے آپ کو بے دخل کرنا ہے، نکالنا ہے، جلا وطن کرنا ہے۔ اسی لیے ایسے الفاظ اللہ نے استعمال فرمائے لا تسفکون دماءکم، جیسے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد اذا اشتکى من عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ مومنوں کی مثال محبت میں، رحم و کرم میں، لطف و عنایات میں آپس میں ایسی ہے جیسے ایک جسم ہے انسان کا، جب جسم کے کسی بھی ایک حصے میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کی وجہ سے پورا کا پورا جسم جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو یہ مثال دے کر بتایا جا رہا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کو تکلیف، جس طرح جسم میں ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو سارا حصہ، سارا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، اسی طریقے سے ایک مسلمان کو اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سارے مسلمانوں کو اس تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے اور سب کو مل کر اس کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ بتایا ہے اسلام نے، یہ تعلیم دی ہے اسلام نے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یعنی آپ اپنے کو قتل نہ کرو، یعنی کسی مسلمان کو قتل نہ کرو، کسی کا خون نہ بہاؤ۔ غور کرنے کی بات ہے، دیکھیں کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ دوسرے کے قتل کرنے کو اللہ نے کس طرح اپنے آپ کو قتل کرنے سے تعبیر کر دیا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے یہی بات ہے نا کہ مومن اپنے بھائی کے ساتھ ایک جان کی طرح ہوگا، یہ اس لیے ہے کہ مومن اپنے بھائی کے ساتھ ایک جان کی طرح ہوگا، ایک جسم کی طرح ہوگا۔ ایک کی خوشی دوسرے کی خوشی کا سبب بنتی ہے، ایک کا غم دوسرے کے غم کو بھی دوسرے کو بھی غمگین کر دیتا ہے، ایک پریشان ہوتا ہے اس کی پریشانی دوسرے کو پریشان کر دیتی ہے نا۔ یہ تعلیم ہے اسلام کی، یہ مزاج ہے اسلام کا کہ یہ عہد و پیمان لیا گیا تھا ان سے، یہودیوں سے، کہ تم قتل نہیں کرنا اور نہ ہی تم کیا کرنا، آپس میں ایک دوسرے کو بے دخل کرنا گھروں سے۔ اس آیت کریمہ میں مفسرین نے ہے تو دکھ تو رہی ہے تین باتیں، لیکن اس کو 4 باتوں سے تعبیر کیا ہے۔ تھوڑی وضاحت کر کے کہا کہ اس آیت میں، پچھلی آیت میں 8 باتوں کا عہد و پیمان لیا گیا تھا، اس میں 4 باتیں ہیں اس آیت میں۔ پہلی بات، ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا۔ دوسری بات، ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ تیسری بات، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنا۔ چوتھی بات، قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ کوئی اگر غلام بن گیا، قیدی بن گیا، تو قیدی کو فدیہ دے کر چھڑا لینا۔ مگر وہ کیا کیے، صرف فدیے پر عمل کرتے اور باقی 3 کی مخالفت کرتے، اور بغیر کسی شرم کے، جھجک کے، تردد کے
ان کا ارتکاب کرتے۔ اس کی تفصیل تھوڑا ایسی ہے، آواز میری میرے خیال میں آ رہی ہوگی۔ تفصیل دیکھیے اس طرح ہے کہ مدینے میں عرب کے 2 مشہور قبائل آباد تھے۔ مدینے میں عرب کے 2 مشہور قبیلے تھے، ایک کا نام اوس تھا اور دوسرے کا نام خزرج تھا۔ یہ اوس اور خزرج کے قبیلے والے یہ بت پرست تھے، مشرک تھے۔ اسی وقت میں یہود کے مدینے میں 3 قبیلے آباد تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے مدینے میں تھے، جیسے مدینے میں 2 قبیلے تھے مشرکین کے، اوس اور خزرج، ایسے یہودیوں کے مدینے میں 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر، بنو قریظہ۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، یعنی یہ اہل کتاب تھے۔ یہود کے ان قبائل یعنی اوس اور خزرج سے دوستانہ تعلقات تھے۔ یہودیوں کے 3 قبیلوں کے اور اوس اور خزرج کے آپس میں دوستانہ تعلقات تھے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ جو 2 قبیلے تھے یہودیوں کے، ان کے تعلقات خزرج کے لوگوں کے ساتھ تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر کے تعلقات، دوستانہ تعلقات خزرج قبیلے کے ساتھ تھے، اور اوس کے مددگار، اوس کے دوست جو تھے وہ بنو قریظہ تھے۔ اب معاملہ یہاں یہ ہوا کہ اوس اور خزرج کی آپس میں اکثر جنگ ہوا کرتی تھی، یہ لڑا کرتے تھے۔ اب اوس اور خزرج یہ دونوں مشرک قبائل ہیں، شرک کرنے والے ہیں، بت پرست لوگ ہیں، یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، لیکن ان دونوں کے اپنے اپنے تعلقات تھے یہودیوں کے قبیلے سے۔ بنو قینقاع بنو نذیر سے تھے خزرج کے، اور اوس کے تھے بنو قریظہ سے۔ تو جب یہ دونوں آپس میں لڑتے تھے، اوس اور خزرج کے لوگوں کے درمیان جنگ جاری ہوتی تھی، تو یہودی جو قبائل تھے نا، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، یہ لوگ جو تھے یہ اپنے اپنے دوستوں کا ساتھ دیتے تھے۔ بنو قریظہ کے دوست کون تھے؟ اوس قبیلے کے لوگ تھے، اوس قبیلے کے دوست بنو قریظہ کے لوگ تھے، اور اسی طریقے سے خزرج کے لوگ تھے بنو قینقاع اور بنو نذیر۔ تو یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے، جنگ میں بھی ساتھ دیتے تھے، اور مقابلے میں آنے والے مشرک قبیلے کے آدمیوں کے علاوہ ان کا ساتھ دینے والے یہودی بھائی ہوا کرتے تھے، ان کے قتل کرتے تھے، ان کو آپس میں ان کے گھر بھی لوٹ لیتے تھے۔ اچھا، جب سب ہو جاتا، لڑائی ہو جاتی، قتل کر دیتے اور گھر بھی لوٹ لیتے، پھر جب لڑائی ختم ہو جاتی اور کچھ یہودی قید ہو کر کے کس کے پاس، جو لوگ جیتے ہیں ان کے پاس قید ہو کر کے چلے جاتے، تو یہ یہودی قبیلے والوں کے پاس آتے، اور جن لوگوں نے جیتا تھا جنگ کو اور ان کے پاس ان کے یہودی تھے قیدی بن کر کے، تو ان کے پاس آ کر کہتے کہ دیکھو ہمارے یہودی جو ہے آپ کے پاس قیدی ہیں، ابھی لڑے ہیں ساتھ میں لڑ کر قیدی بنائے ہیں، اب چھڑانے کے لیے آ رہے ہیں، فدیہ دے کر کے خود چھڑانے آتے ہیں۔ اور کیا کہہ کر چھڑاتے ہیں کہ ہمیں نا ہماری کتاب جو توریت ہے، اللہ کی جو کتاب ہمارے پاس ہے، اس میں یہ حکم ہے کہ اپنے قیدی بھائیوں کو چھڑاؤ، فدیہ دے کر چھڑاؤ، تو ہم اس لیے چھڑانے آتے ہیں۔ تو یہ لوگ کرتے تھے، ایسا فدیہ دے کر چھڑاتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات ان سے کہی ہے کہ تمہیں فدیہ دے کر چھڑانا تو یاد رہا، یہ حکم تم نے تو مان لیا، مگر اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد نہ کرنا، ان کا خون نہ بہانا، انہیں گھروں سے نہ نکالنے کا جو حکم دیا گیا تھا، اس پر تو تمہارا عمل نہیں تھا۔ اگر اسی پر عمل کرتے تو فدیے کی نوبت ہی نہ آتی۔ تو یہی واقعہ جو میں نے ابھی آپ کو جو تفصیلات بتائی ہیں نا، آگے کی آیت میں اسی میں اشارہ ہے۔ دیکھیے آیت نمبر 85 میں اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اللہ نے کہا دیکھو ایک دوسرے کا خون نہیں بہانا، جلا وطن نہیں کرنا، یہ سب اللہ نے کہا نا، لیکن کیا کہا؟ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا۔ وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم کو منع کیا گیا تھا کہ ایک دوسرے کو گھر سے نہیں نکالنا،
اس کے باوجود تم نے آپس میں ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا. تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری بھی کی تم نے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، ہاں جب وہ قیدی ہو گئے تو تمہارے پاس آئے تم نے ان کے فدیے دیے. جب وہ قیدی بن کر آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے اور ان کو آزاد کیے. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، لیکن ان کا نکالنا تو جو تم پر حرام تھا تم نے اس کا خیال نہیں کیا. یعنی جن چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا اس کو تو پورا نہیں کیا. اب آگے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، دیکھیے یہی باتیں جو میں نے آپ کو تفصیل سے ہی بتائی ہے، یہ جو آیتیں ابھی تک پڑھی ہم نے اسی کا پس منظر ہے. اب آگے اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو تمہیں تو اتنی 4 باتوں کا حکم دیا گیا تھا، تم نے 3 پر عمل نہیں کیا، 1 پر عمل کیا. تو اب کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ بولتے ہیں نا میٹھا میٹھا ہاف ہاف، کڑوا کڑوا تھو تھو. تو کیا یہ مزاج ہے کہ جو ہمارے من کی بات ہو، پسندیدہ ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر مان لیں گے، لوگوں کو بولیں گے اللہ کا حکم ہے، اللہ نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، ہمارے مزاج کی بات ہے تو ہم مان لیں گے، ہمارے مزاج کی بات نہیں ہے تو ہم اسے رد کر دیں گے، ٹکرا دیں گے. تو یہی سب کرو گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو. تو گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی کتاب کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو مان لیتے ہو، اور جو اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو اس کی پرواہ نہیں کرتے ہو. اگر تم حقیقی معنوں میں واقعی تم اللہ کی کتاب پر چلتے ہو تو سارے احکام مانو. یعنی فدیہ دے کر کیسے چھڑا لینا، یہ تو توریت کا ایک حصہ تھا، ایک بات تھی جو مان لیا اور دوسرے کو ٹھکرا دیا. یعنی قتل کرنا، نکال دینا گھروں سے، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی. اگر حقیقی معنوں میں تم جو ہے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہو تو سارے احکام کو مانو. یہ مفہوم ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب دراصل دین سے مکمل طور پر رضامند ہونا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان کا مطلب دراصل دین سے مکمل طور پر راضی رہنا ہے. بعض احکام کو قبول کرنا، بعض کو رد کر دینا، یہ تو نفاق کی ایک قسم ہے. بعض کو قبول کرنا، بعض کو رد کر دینا، بعض کو ماننا، بعض کو نہیں ماننا، اپنی مرضی کے مطابق فیصلے کرنا، بعض چیزوں پر عمل کرنا، بعض پر نہیں کرنا، یہ تو ایک نفاق کی ایک قسم ہے. اللہ ہمیں نفاق سے محفوظ رکھے. آیت میں اس بات کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جو اوامر ہیں، نواہی ہیں، جن کو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے نا، وہ ممنوع چیزوں سے بچنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا حصہ ہے. اور جن چیزوں کو حکم دیا گیا ہے، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس پر عمل کرنا. بعض حصے کو ماننا، بعض کا انکار کرنا. اس سلسلے میں بنی اسرائیل کی ایک بات نقل کی مفسرین نے کہ یہ یہودی کیا کرتے تھے، بعض کو ماننا بعض کو انکار کرنا. مطلب کیا ہوتا تھا کہ یہودی کیا کرتے تھے، جو امیر لوگ ہوتے تھے، مالدار ہوتے تھے، ان کے لیے الگ قانون بنا لیتے تھے، ان کے لیے الگ قانون بنا لیتے تھے تاکہ ان کے لیے تحفظات آسان ہو جائے، ان کو ان کی حفاظت ہو جائے، ان کو تحفظ مل جائے. اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کو مدد دیتے تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے لیے جو آسان حکم ہوتا تھا اس کو مان لیتے تھے، باقی چھوڑ دیتے تھے. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب قیدی بن کر تمہارے سامنے آتے ہیں تو تم انہیں فدیہ دے کر چھوڑ دیتے ہو. اس آیت میں ایک امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، میں اسی کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اس آیت کو دوبارہ پڑھا کہ ایک حکم، ایک تعلیم دی گئی ہے کہ جیسے دنیا بھر کے مسلمان قیدی ہیں، ان کے تعلق سے ہمارا کیا موقف ہونا چاہیے. تفسیر کی کتاب ہے القرآن تدبر و عمل، اس کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی روایت سے، احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کرایا ہے اور انہیں رہا کرانے کا حکم بھی دیا ہے. جو قید میں ہوتے ہیں نا، جیلوں میں ہوتے ہیں، قید ہوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو رہا کرایا ہے
اور انہیں رہا کرانے کا حکم دیا ہے۔ اسی پر مسلمانوں کا عمل رہا ہے، بلکہ اس پر امت کا اجماع ہے، امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ یہ کام ہونا چاہیے، قیدی جو ہے انہیں آزاد کرانا چاہیے۔ لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ قیدیوں کو بیت المال سے خرچ کر کے آزادی دلائیں۔ بیت المال جہاں پر لوگ پیسہ جمع کرتے ہیں اسلامی حکومت میں، تو وہاں پر بیت المال سے مال خرچ کر کے قیدیوں کو آزادی دلایا جائے، اور یہ واجب کام ہے۔ اگر بیت المال نہ ہو تو یہ تمام مسلمانوں کا فریضہ ہے، تمام مسلمانوں کو مل کر کے یہ کام کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ کچھ مسلمان مل کر کے اگر اس کام کو انجام دے دیں گے تو باقی لوگوں سے یہ فرض ساقط ہو جائے گا۔ اس کے بعد دیکھیے فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد کہا گیا کہ بھلا جو لوگ ایسا کام کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں۔ یعنی یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کے عہد و پیمان کو توڑ دیتے ہیں، اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ ان کی سزا تو بس یہی ہے کہ وہ دنیا میں ذلیل ہوں، وہ دنیا میں رسوا ہوں، وہ دنیا میں ذلت کی زندگی گزاریں، یہی ان کے لیے ہے، اور قیامت کے دن سخت عذاب سے دوچار ہوں، سخت عذاب میں ڈھکیل دیے جائیں۔ تو یہ ان کا بدلہ ہے، یہ ان کا انجام ہے، یہ ان کا انجام ہے۔ اسی طریقے سے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت آتی ہے کہ بنو قریظہ کی عادت کیا تھی، جو یہودی بنو قریظہ تھے وہ قتل کرتے تھے، اور بنو نذیر کیا کرتے تھے، یہ جلا وطن کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غالب آ گئے، یعنی جب مدینہ پوری طرح قبضے میں آ گیا اور یہودی کمزور پڑ گئے، تو بنو نذیر کو جلا وطن کر دیا۔ بنو نذیر جن کا کام تھا جلا وطن کرنا، تو ان کو جلا وطن کر دیا، نکال دیا، اور قریظہ جو تھے بنو قریظہ وہ قتل کرتے تھے، تو بنو قریظہ کے مردوں کو قتل کر دیا، ان کی عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ یعنی یہ دنیا میں ان کی ذلت و رسوائی ہے، دنیا میں اس طرح ان کو اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔ اور پھر قیامت ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب، قیامت کے دن اپنے دشمنوں کے لیے سخت عذاب، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قیامت کے روز کا عذاب دنیا کے عذاب سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ یعنی دنیا کا جو عذاب ہے یہ تو سمجھ لیجئے آسان ہے، ہلکا ہے، لیکن قیامت کے دن کا عذاب جو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، بہت سخت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اور آگے اللہ فرما رہا ہے سب بیان کرنے کے بعد، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی اب تک جو ہم نے باتیں پڑھی ہیں وہ یہ کہ بنی اسرائیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 12 عہد و پیمان کیے، ان 2 آیتوں میں ہم نے پڑھا 12 عہد و پیمان کیے، جن میں سے انہوں نے سب کو ٹھکرا دیا، اور جو اپنے مطلب کی تھی اس کو لے لیا، جیسے کہ کہا اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فدیہ دینے کی جہاں تک بات تھی اس پر عمل کیا، باقی سب کو ٹھکرا دیا۔ تو جو چیز ان کی من کی ہوتی، ان کے لیے آسان ہوتی، ان کے جو مالدار ہوتے، امیر ہوتے، جو اچھا لگتا وہ اپنی مرضی سے عمل کر لیتے، باقی سب چھوڑ دیتے تھے۔ یعنی اسلام کا سمجھ لیجئے کہ دین کا مذاق بنا کے رکھا تھا ان لوگوں نے۔ تو یہ ابھی تک ہم جو ہے بنی اسرائیل یہودیوں کی کارستانیاں پڑھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح ان کے سارے معاملات تھے۔ ابھی وقت ختم ہے، انشاءاللہ آگے کی آیتیں انشاءاللہ ہم بعد میں اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم جو باتیں سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، اللہ ہم کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور یہودی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمان قوم، باغی قوم، اے اللہ ان کے ان سارے نخرے جو ان کے اندر تھے، اللہ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمانا، ان کے اندر جو کمیاں تھیں، جو ان کی غلطیاں تھیں، گناہ تھے، اے اللہ ان سب سے ہم کو بچا کر رکھنا، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔